بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اگر کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے تو یہ اللہ کی سخت نافرمانی ہے، اور اگر اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قتل و قتال تک نوبت پہنچا دیتا ہے، تو یہ گویا اپنے آپ کو کفر کے حوالے کرنا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے مابین اللہ تعالیٰ کیسے تعلقات چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمانوں کا صحیح رویہ یہی ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ایک دوسرے کے بھائی بنایا ہے، پھر اس کے بعد جب ایمان کا رشتہ بھی پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ رشتہ موجود ہے تو اس کے ساتھ اس دنیا میں جینا ہے، اختلافات بھی ہوں گے۔ یہ اختلافات ذاتی معاملات میں بھی ہوں گے، یہ اختلافات کاروباری معاملات میں بھی ہوں گے، اور یہ اختلافات دین کو سمجھنے میں بھی ہوں گے۔ تو جب مسلمان ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، تو ان اختلافات کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے۔ یعنی ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے، اس کو اختلاف کا حق دیا جائے، اپنی رائے شائستگی کے ساتھ پیش کی جائے، دوسرے کی رائے شائستگی کے ساتھ سنی جائے، نہ اس کے نام رکھے جائے، نہ اس کو گالیاں دی جائے، نہ اس کی بات کو طرح طرح کے غلط معنی پہنائے جائے، بلکہ پوری کوشش کی جائے کہ آپس کی محبت کے ساتھ ذاتی معاملات بھی سلجھائے جائیں، کاروباری معاملات بھی سلجھائے جائیں، اور دینی اختلافات کو بھی سلجھایا جائے۔ یہ رویہ مسلمان سے چاہا گیا ہے۔ اب یہ رویہ تو اگر پیدا ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، اس کے بعد جیسی وحدت پیدا ہوگی، جیسی محبت پیدا ہوگی، اور پوری قوم کے لیے جس طرح ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر صورتحال یہ ہو جائے کہ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو گالیاں دینے لگ جائیں، اور یہ سباب جو ہے یہ ظاہر ہے ہزار پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ یعنی جب آدمی دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، جب اس کے عیب تلاش کرتا ہے، جب اس کو طرح طرح کی طعن و تشنیع کرتا ہے، اس کی اچھی بات کو بھی غلط معنی پہناتا ہے، یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کی بات کو سمجھنے کی صحیح کرے، اور اگر کوئی ذاتی کاروباری دینی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس اختلاف کو سلیقے کے ساتھ اچھے لوگوں کی طرح بیٹھ کر سلجھانے کی کوشش کی جائے، یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس کو بدنام کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، سباب کا طریقہ اختیار کرتا ہے، جس کو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ پھر تم نے نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا اور کچھ عبادات کر لی اور حج کر لیا تو تم پکڑے نہیں جاؤ گے۔ اللہ کے ہاں کسی مسلمان کے بارے میں سباب کا رویہ اختیار کرنا، یعنی اس کے عیب تلاش کرنا، اس کو گالی دینا، اس کے اوپر مختلف چیزوں کو چسپاں کرنا، یہ خدا کی بدترین درجے کی نافرمانی ہے۔ سباب المسلم فسوق۔ ظاہر ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہے، لیکن تمام انسانوں کے بارے میں اصلاً یہی رویہ ہونا چاہیے۔ یعنی بنی آدم سب ہمارے بھائی ہیں، تو جب ہمیں کسی معاملے میں خواہ وہ ذاتی ہے خواہ وہ کاروباری ہے اختلاف ہو گیا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا ہے، دو کاروباری لوگ ہیں ان کے مابین اختلاف ہو گیا ہے، آپ دین کا کوئی کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس میں بھی لوگ اکٹھے ہوں گے تو طبائع کے اختلاف کی وجہ سے ہزار چیزیں ہوں گی۔ تو ایک مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو بیٹھ کے سلجھا لے، اگر وہ خود نہیں سلجھا سکتا اپنے کسی مسلمان بھائی سے درخواست کرے کہ آؤ تم درمیان میں بیٹھ جاؤ، ہم سلیقے کے ساتھ مہذب لوگوں کی طرح سے اپنے اختلاف کو سلجھا کر صحیح راستے پر چلے۔ مسلمان کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خیر کے، نصح کے، ایک دوسرے کو ملانے کے راستے تلاش کرتا ہے، نہ کہ دوسرے کو پھاڑنے کے، گالیاں دینے کے، اس کے عیب تلاش کرنے کے راستے اختیار کرتا ہے۔ تو اس کو اللہ نے اپنی بڑی نافرمانی قرار دیا ہے۔ سباب المسلم فسوق۔ پہلا مرحلہ ظاہر ہے یہی ہوتا ہے، یعنی جس وقت کوئی اختلاف ہوتا ہے، اور وہ گھر میں ہو، باہر ہو، ساس بہو میں ہو، میاں بیوی میں ہو، بھائی بہنوں میں ہو، پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بدزنی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو بیٹھ کر سلجھانے کا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کی بات صحیح ماحول میں نہیں سنی جاتی، گرد و پیش کے لوگوں کی بھی صحیح تربیت نہ ہوئی ہو تو وہ یہ کردار ادا نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کی یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہاں کسی بڑے سے بڑے آدمی کو آپ دیکھ لیجئے، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو دیکھ لیجئے، کوئی معاملہ اس طرح کا ہوگا، کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں آ کے واہیات باتیں کرے گا، اس کے اوپر الزام لگائے گا یا اس کی کوئی توہین کرے گا،
کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا, کوئی اس کی زبان پر ہاتھ نہیں رکھے گا کہ تم ایک مسلمان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو, اگر تمہارے اندر کوئی اخلاق کی جرات ہے تو آؤ بیٹھو بات کرو آ کے سامنے. ہم ان باتوں کو نہ صرف سنتے, ان سے لذت لیتے اور اس طریقے سے یہ کہہ کے اٹھ جاتے ہیں کہ ہاں ہوگی کوئی نہ کوئی بات, تبھی تو یہ بات بیان ہو رہی ہے. یہ جو رویہ ہے, اس رویے کو بدترین رویہ اللہ کے پیغمبر نے قرار دیا. یعنی کسی آدمی کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے ایک اچھے مسلمان معاشرے کے اندر کہ وہ کسی مسلمان بھائی کی عزت کو اس طرح اپنی زبان کا موضوع بنائے جو سباب تک پہنچ جائے, اور پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ جیتا رہے, اور اس کے بعد معاشرے میں کوئی اس کا احتساب کرنے والا نہ ہو. جس سوسائٹی میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے, صحابہ کرام کا اصلی کمال یہی تھا. یعنی دنیا کے اندر جو انہوں نے روایت قائم کی وہ یہی تھی کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے سامنے کوئی آدمی آ کے اس طرح کی فتنہ ترازی کر سکے. چنانچہ منافقین کے ایک بڑے گروہ کا وہ مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو اس کو کہا کہ یہ بہت بڑی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی, فسوق. ظاہر بات ہے کہ یہ آخری درجے کی نافرمانی ہے, اور فرمایا کہ اگر اس سے آگے بڑھ کر ایک آدمی آستین چڑھا لیتا ہے, جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی مسلمان کے ساتھ, تو قتال و کفر, پھر وہ اپنے آپ کو ایمان کے باوجود کفر کے حوالے کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اس درجے کے عیوب ہے, اور اس درجے کے عیوبی کی حیثیت سے ہر مسلمان کو اس کو سامنے رکھنا چاہیے. تو ایک بات یہ فرمائی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, اور جب تک آپ موجود رہے تو آپ نے ان سب چیزوں کے بارے میں اسی طرح کیا. بڑا مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر انصار اور مہاجرین کے مابین اسی طرح کی کچھ تنی ہو گئی تھی. تو اس موقع پر لوگوں نے جو کچھ بات کی تو حضور اپنے خیمے سے نکلے اور فرمایا دعوت الجاہلیہ, میں نے تم کو اسلام کی دعوت دی تھی, کیا آپ جاہلیت کی باتیں میرے سامنے کرو گے؟